وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والإناد كذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طریق المجرمین المخالفین للرسل. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے تمام حجج اور تمام دلائل جو ہیں، ہدایت کا راستہ، ہدایت کی طرف چلنا اور مجادلہ بلا وجہ اور اناد کی مذمت، یہ سب قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیے. یعنی جتنے مسائل مہمہ ہیں قرآن مقدس میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ تمام دلائل کا بھی ذکر فرمایا. مسئلہ توحید ہے، اس پر دلائل ہیں، اور مشرکین کے شبہات کا رد ہے. مسئلہ نبوت و رسالت ہے، اس پر دلائل ہیں. معاندین کے شبہات کا رد ہے. مسئلہ قیامت ہے، اس پر دلائل ہیں. مکذبین اور مشرکین اور معاندین کا رد ہے. یعنی اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو زبردستی بھی ہدایت دینے پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں کہ ساری مخلوق جو ہے میری وہ ہدایت پہ ہو اور کوئی ایک بندہ بھی غلط نہ ہو، اللہ قادر ہے. اللہ چاہیں تو سب کو بالاکراہ اور بالجبر اپنی قوت اور قدرت قاہرہ سے بھی مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا عدل ہے، انصاف ہے، سنت اللہ ہے کہ اللہ نے ایک عالم پیدا کیا، عالم دنیا، اور یہ عالم امتحان ہے، یہ عالم ابتلاء اور عالم اختبار ہے. اللہ نے پھر اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اللہ نے پھر مخلوق کو ہوا سے خمس عطا فرمائی، اللہ نے ان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی کتابیں اتاری. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے انبیاء اور رسل بھیجے، انبیاء اور رسل کو معجزات عطا فرمائے اور پھر ان کو دلائل عطا فرمائے، تاکہ جو ایمان لے آئے وہ اپنے طریق سے، اپنے عقل سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے. اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ بھی یہ نہ کہے کہ دلائل نہیں ہیں، وہ یہ نہ کہے جی مجھے جبرن کیوں آپ مسلمان کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک نفصل الآیات،
ہم نے تو ہر دلائل کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان دلائل و آیات اللہ میں تھوڑا سا بھی تدبر کرے، تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس کو فوراً بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اناد پہ اڑا ہوا ہے کہ جی بس میں نہ مانوں، جیسے کہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے کہ حضور سچے نبی ہیں لیکن میں نہیں مانتا، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہرقل نے ابو سفیان سے ساری باتیں پوچھی اور سوال کیے، اب ہرقل کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا، اس دور میں سپر پاور تھی، روم جو ہے سب سے بڑی طاقت روم تھی یا فارس تھی، اتنی بڑی طاقت کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، وزراء ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد بے ساختہ اس نے کہا ابو سفیان سنو، واللہ انہو لنبی، کی قسم وہ نبی، اور ساتھ یہ کہتا ہے بے ساختہ ہو کے، دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ ہے، کہتا ہے واللہ لو کنت فی موضعہ لغسلت قدماہ، خدا کی قسم اگر میں آج اس جگہ ہوتا جہاں محمد پاک موجود ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں دھو لیتا اور پی لیتا، اتنا بڑا بادشاہ۔ لیکن جب اس کے سامنے دلائل آئے اور اس نے اس پہ تدبر کیا، اس نے کہا بالکل جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک نبی پیدا ہو جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو، جن کا نام احمد مجتبی ہوگا اور مکے میں پیدا ہوں گے، بالکل تمام علامتیں جو میں نے آپ سے پوچھی ہیں وہ سب کی سب منطبق ہو گئی ہیں، اور وہ اللہ کا سچا نبی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے دوسرے دن اپنے تمام قسیسین، تمام کساترہ، تمام اپنے مذہب کے جو بڑے بڑے اس کے علماء تھے سب کو بلایا اور ہدایت دے دی کہ ان سب کو جب یہ محل میں آ جائیں دروازے بند کر، اور خود بھی اپنا انتظام کیا کہ میں جب آؤں تو میرے ساتھ حفاظت کا باقاعدہ مسلح پہرا ہو تاکہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور وہ جب آتا ہے اور تمام حاضرین حال میں بیٹھ گئے ہیں تو اونچے مقام پہ وہ کھڑا ہوا بادشاہ، اور اس نے کہا کہ تم سب لوگ بیٹھے ہو، علماء ہو، تمام دلائل واضح ہو چکے ہیں، اور سن لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں۔ اب جناب وہ تو بھاگے دوڑے، کیا ہو گیا، ہمارا تو بادشاہ گیا، بادشاہ مسلمان ہو گیا، اب بھاگیں کدھر بھاگیں، دروازے بند ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب جناب جب وہ بھاگ نہیں سکتے تو واپس آگے پھر انہوں نے شور کیا کہ دین مسیح تم نے چھوڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا دین جب تک تھا ٹھیک ہے، لیکن اب تو اللہ کا نبی آ گئے، اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو مر جائیں گے، ہم مٹا دیں گے، اور اب وہ ڈرا کہ بھئی یہ تو بغاوت ہو جائے گی، اور اس نے کہا اچھا میں تو تم لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں ٹھیک ہے تمہارے دین پہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے حضرت دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور پاک نے خط دے کے بھیجا تھا ہرقل کے پاس، ان کو اپنے محل میں بلایا، اس کو ہدایہ دیے اور کہا کہ اللہ کے نبی کو میری طرف سے یہ گواہی دے دینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میں اسلام ظاہر نہیں کر سکتا، میرے سارے مخالف ہو جائیں گے، میرا اقتدار چھن جائے گا، اتنا بڑا ملک میرا چلا جائے گا، تو میں معذور ہوں، لیکن یہ بتلا دینا کہ میں نے کلمہ پڑھا۔ تو اب جب غور کیا تو مان گیا، لیکن جب دہیا واپس آئے حضور کو خباب نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اقتدار کے لیے پھر گیا نا اسلام سے، اسلام کو مان بھی لیا، قبول بھی کر لیا، لیکن اپنی کرسی کو بچانے کے لیے مرتد ہو، لیکن مان لیا کہ اسلام سچا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ نجاشی بادشاہ ہے، ایک ہوتا ہے نا جی عام آدمی نے بات مان لی، آپ طالب العلم ہیں، میں طالب العلم ہوں، آپ نے میری بات مان لی، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، تو چلو کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو تب ہوتی ہے نا کہ جب بادشاہ وقت ہے، حبشہ کا بادشاہ ہے، اور اپنا یعنی نسلن بعد نسلن حکومت چلی آ رہی۔ جب حضرت جعفر نے کھڑے ہو کے سورت مریم کی تلاوت کی تو اس نے کہا ابھی دیکھو بات سنو، محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس نے کہا جعفر گواہ ہو جاؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام کو
اسی طرح دیکھیں کہ جب عمان کا علاقہ ہے، اس میں اس وقت دو بادشاہ تھے، ایک عبد اور ایک جعفر۔ انہوں کے سامنے جب حضرت عمرو بن العاص نے اسلام کی سچائیاں بیان کی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مان لی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بازان ہے جو یمن کے ایک بہت بڑے علاقے کا بادشاہ ہے، اور یہ کسرا کا ماتحت ہے، فارس کے بادشاہ کے ماتحت۔ تو فارس کو جب پتہ چلا، فارس کے بعد حضور پاک نے خط بھی بھیجا تھا، دعوت بھی بھیجی، لیکن اس وقت نے حضور کے خط کی توہین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ کہا غصہ کیا آ گیا کہ جی اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے، تو غصے میں آ کے خط پھاڑ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اللہ آپ نے فرمایا اللہم مزقہ مزق اللہ ملک، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے، اس نے تیرے نبی کے خط کی توہین کی، جیسے اس نے اس خط کو ٹکڑے کیا ہے اس کے ملک کو ٹکڑے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا اپنے ماتحت بادشاہ بازان کو کہ تم جا کر مدینہ منورہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پیش کرو۔ اس کو پتہ تھا بڑی طاقت ہے بازان، اور پھر اس کے پاس 2 لاکھ اس زمانے میں فوج تھی۔ اس نے کہا کہ فوراً بس گرفتار کر کے پیش کرو کہ اللہ کے نبی مجھے خط لکھتے ہیں اور مجھے دعوت دیتے ہیں کہ میں تابع ہو جاؤں، اسلام لے آؤں۔ بازان کو جب خط ملا تو اس نے کہا کہ بھئی اب مدینہ منورہ پہ میں چڑھائی کروں اور اتنی فوجیں لے جاؤں تو پہلے میں اپنے آدمی کیوں نہ بھیج دوں۔ اس نے 2 آدمی بھیجے کہ جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دو کہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اس بادشاہ کو رب بھی کہتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے پیش کروں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ پہ آؤں اور فوج کشی کروں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ان 2 آدمیوں کے ساتھ آ جائیں تاکہ میں آپ کو اپنے رب کے پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مل گیا آپ مدینے میں۔ حضور نے فرمایا کل صبح میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہ بھی رات کو رہ گئے۔ صبح کی نماز سے جب حضور فارغ ہوئے تو بازان کے قاصد آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں جناب چلیں ہمارے ساتھ، کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا بات سنو، ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا، وہ بادشاہ مر گیا۔ تو جب وہ مر گیا تو میں کس کے پیش ہوں؟ وہ تو بندہ ہی مر گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ مدینے پاک میں بیٹھے ہیں اور خبر دے رہے ہیں ہمیں فارس کی، وہ تو اگر کوئی اونٹنی پہ سوار بھی آئے تو 1 مہینے کا سفر ہے، آپ کو کیسے خبر پہنچ گئی؟ فرمایا ان اللہ اخبرنی، میرے اللہ نے مجھے خبر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا جواب دیں؟ یہ جا کے جواب دو بازان کو، اور کیا جواب دو؟ اندھے ہو تم، سن نہیں رہے ہو کہ بھئی جس کے سامنے تم نے مجھے پیش کرتا ہے وہ مر گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ واپس چلے اور 8-10 دن کے بعد پہنچے یمن میں، اور بازان انتظار میں ہے۔ اس نے کہا قاصد مدینے سے واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی آگے کا پیش کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ماذا اجابکم محمد، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو ہی مار دیا ہے۔ تو جان چھوٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ کسرا جو ہے مر گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، جو پیغام دیا ہے ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا رب تمہارا بادشاہ ہی مر گیا تو میں کس کے سامنے جا کے پیش ہوں؟ اس نے کہا ان کو مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے خبر لگ گئی، میں بادشاہ ہوں، میں اس کے تابع ہوں اور مجھے اطلاع نہیں پہنچی ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں کیسے اطلاع مل گئی؟ تم نے نہیں پوچھا کہ کیسے خبر دے رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم نے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا ان اللہ اخبرنی، میرے اللہ نے مجھے خبر دی۔ نے کہا اچھا، اور غصہ آ گیا، غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے محل میں ٹہل رہا ہے، اور اطلاع ملی کہ جی کسرا کا قاصد آیا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی کسرا کو بیٹے نے قتل کر دیا۔
کہ کب قتل ہوا؟ انہوں نے کہا جی فلاں رات۔ انہوں نے کہا تم کو بلایا، تم کس رات ادھر تھے؟ انہوں نے کہا اسی رات۔ کمال ہے، اسی رات وہ قتل ہوتا ہے اور اللہ کا نبی مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بتلا دیتے ہیں، وہ کہنے کا اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بھئی میں مسلمان ہوں، بات ختم ہو۔ سارا علاقہ، اس کی قوم، اس کے ماں، سب مسلمان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو دلائل اتنے واضح دیے ہیں کہ اگر میرا نبی ہے نا کہ اس کو اللہ اطلاع دے رہے ہیں، ورنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کیسے خبر دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ مر رہا ہے فارس میں، کسرا مر رہا ہے فارس میں، اور عین اسی رات، یعنی وہ رات جس رات قتل ہو رہا ہے، صبح کی نماز کے بعد حضور خبر دے رہے ہیں۔ اس دور میں نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ مواصلات ہیں، نہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے ہیں، نہ اور کوئی خبر پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن بازان سمجھ گیا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی بات ٹھیک کہتا ہے، اس کو اس کے اللہ نے خبر دی۔ تو جب غور کیا تو اسلام کی بات سمجھ آ گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کی رسالت سمجھ آ گئی کہ بھی اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ اپنے پاک پیغمبر کو ہر وقت باخبر رکھے۔ اسی طرح دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں آپ نے جب اپنا فوج روانہ کی تو فرمایا کہ سب سے پہلے پرچم زید اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر زید بھی شہید ہو جائے تو پھر جعفر اٹھائیں گے، اور جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ اٹھائیں گے۔ اندازہ کریں یہ حضور مدینہ پاک میں فوج ابھی روانہ فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ پہلے پرچم تم اٹھاؤ گے، اگر تم شہید ہو جاؤ تو پھر آئے گا، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر یہ اٹھائے گا، اور جائیں۔ صحابہ کی فوج روانہ ہو گئی۔ ایک یہودی مدینے میں رہنے والا یہودی ہے، کافر ہے، اس نے لوگوں سے کہا، اس نے کہا تم نے کچھ سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں سمجھا، یعنی صحابہ کو کہہ رہا ہے کافر۔ انہوں نے کہا نہیں، بس حضور نے انہوں نے کہا نا حضور نے بتلا دیا یہ تینوں شہید ہو جائیں۔ نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جب اللہ کا نبی کوئی بات کہہ دے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یا تو اللہ کے نبی یہی فرماتے نا کہ بس یہ سردار ہے، تمہارا امیر ہے، اسی کو پرچم اسی نے لینا ہے، کسی دوسرے کا ذکر حضور نہ فرماتے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اچھا پہلے زید، پھر زید کے بعد جعفر، جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ، ابھی عبیدہ، عبداللہ ابن رواحہ ہے تقریباً، تو یہ بات جو ہے یہ نبی کی زبان سے نکلی ہے، دیکھ لینا یہ تمہارے تینوں بندے شہید ہو گئے۔ تم یہودی ہو، تمہیں کیا پتا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ اب کافر ہے لیکن بات سن کے مان رہا ہے، لیکن ضد ہے۔ اور پھر خدا کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے زید نے پرچم لیا۔ اللہ کی شان ہے، وہ تو حالات بڑے عجیب تھے۔ صحابہ کی فوج 3000 تھی اور دشمن مقابلے پہ پتہ ہے کتنا تھا؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ آدمی سے 3000 آدمی لڑ سکتا ہے؟ آپ سوچیں نہ، آپ ویسے دیکھیں کہ اگر 3000 آدمی ایک جگہ بیٹھا اور 2 لاکھ آدمی اوپر آ جائے، صرف آ کے ایسے گر جائے، لڑے بھی نہ، لیکن صحابہ لڑے۔ سب سے پہلے حضرت زید شہید۔ اچھا اب زید تو شہید ہو رہے ہیں نا موتا میں، حضور نے مدینے میں صحابہ کو کہا کہ زید شہید، اور پرچم اب جعفر نے لے لیا۔ حضرت جعفر لڑے، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پرچم لے لیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، اپنے سینے کے ساتھ پرچم کو روکا، اس کے بعد تلوار لگی اور طرف جو تھی یہاں نیچے تک کٹ گئی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے۔ مدینے میں بیٹھے ہو، جنگ موتا میں ہو رہی، آپ نے فرمایا اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لے لیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو۔
حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید۔ حضور حضرت جعفر کے گھر میں آئے، اس کے بچوں کو سینے سے لگایا، اس کی بیوی آ گئی، دیکھا کہ حضور پاک کے آنسو بہ رہے ہیں اور جعفر کے بچوں کو سینے سے لگا، کہا حضور خیر تو ہے؟ اور فرمایا جعفر شہید ہو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے میرے جعفر کو زمرد کے پردے دیے ہیں ہاتھوں کے بدلے میں، اور ملائکہ کے ساتھ اڑ رہا۔ یہ ہوتے ہیں نبی۔ اب جب تینوں شہید ہو گئے اور 3000 کا لشکر ہے اور 4 دن ہو گئے ہیں 2 لاکھ کے ساتھ لڑ رہا ہے، سارا دن لڑتے ہیں، مغرب کو لڑائی بند ہو جاتی ہے، صبح کو پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو سارے صحابہ نے جو بچ گئے ان نے کہا خالد ابن الولید سے کہ خالد مہربانی کرو اب پرچم تم لے لو۔ اس نے کہا میرا تو حضور نے نام بھی نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا نہ لیا، لیکن اب آخر کیا کریں، مسلمان کا کون قیادت کرے؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے پرچم لیا تو حضور پاک مسجد میں بیٹھے نماز کے بعد میں فرمایا کہ الحمدللہ اب سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار نے پرچم اٹھا لیا، اب پرچم خالد کے ہاتھ۔ ہمارے مسلمان بچے ہیں، 2 لاکھ آدمی سے 3000 بچ سکتے ہیں؟ تو حضرت خالد ابن الولید نے اپنی پوری جو باقی صحابہ تھے ان کو اللہ نے پھر خالد تو خالد تھا نا، اللہ پاک نے ان کو عقل دیا تھا، اور یہ ایسا بطل تھا کہ اس کے مقابلے پر صحابہ میں تو کوئی بطل پیدا نہیں ہوا۔ پہلا آدمی ہے جو دشمن سے دونوں ہاتھ سے لڑتے، ورنہ پوری تاریخ اسلام میں کوئی بندہ نہیں آیا، صرف 2 بندے گزرے ہیں، ایک خالد اور ایک زبیر ابن العوام۔ یہ 2 آدمی ہیں جو ایک دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے دونوں ہاتھوں سے دشمن سے لڑتے ہیں۔ کبھی کوئی آدمی دونوں ہاتھوں سے نہیں لڑتا، ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہے، ایک ہاتھ میں گھوڑی کا لگام پکڑتا ہے، لڑائی ایک پہلا شاہ سوار ہے جو دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا اور گھوڑے کو ٹانگوں سے قابو رکھتے تھے، ٹانگوں سے ہی چلاتے تھے۔ پتہ ہے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس دن 10 تلواریں ٹوٹ گئیں، 10 تلواریں جو تھی ٹوٹ گئیں، مارتے 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 رومیوں کے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی فوج کا نقشہ بدل دیا، کہ جو فوج میمنہ میں تھی میسرہ میں کر دی، میسرہ میں تھی میمنہ میں کر دی، مقدم والوں کو مؤخر میں کر دیا، مؤخر والوں کو مقدم میں کر دیا، اور جھنڈے بدل دیے۔ تو رومیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی تو فوج اور مدینے سے آ گئی، انہوں نے کہا ہم تو 3000 سے نہیں لڑ رہے تھے تو اور آ گئے۔ تو ان پر نفسیاتی طور پر بھی دباؤ ڈالا خالد ولید نے۔ اب رومی کٹنے لگے، ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے، ہٹنے لگے۔ تو خالد نے کہا کہ ان کو مارتے بھی رہو اور پیچھے ہٹتے بھی رہو، ہم 2-4 آدمی کتنا لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا وقت ہے کہ اتنے صحابہ کو خیریت سے واپس مدینہ لے آئے۔ ان کو جرت نہیں ہوئی پھر تعاقب کرنے کی، انہوں نے کہا بھی ان کی تو شاید کمک آ گئی ہے۔ تو اب اصل بات کہنے کی یہ تھی کہ یعنی وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں کہ اب جھنڈا زید نے لیا شہید ہو گیا، اب جھنڈا جعفر نے لیا شہید ہو گیا، تلوار نے لیا شہید ہو گیا، اب خالد نے واپس آئے، پوچھا وہ واقعہ جو جیسے میرے مدنی نے فرمایا۔ لیکن یہودی چونکہ کتاب پڑھا ہوا تھا اس نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تمہارے 3 آدمی شہید ہو جائیں گے۔ تو دلائل تو کھلے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی ضد میں نہ مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا جی۔ اب اگر کوئی ضد میں آ کے نہ مانے اس کا تو کوئی علاج نہیں، ورنہ اسلام کے تو ایک ایک بات پر دلائل ہے، یعنی صرف عقیدے پہ نہیں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں قرآن میں دلائل کہ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے قرآن کا فلاں حکم جو ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، یا فلاں حکم جو ہے اب اتنا دور گزر گیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اور تو سال کے بعد بجٹ بھی بدل جاتا ہے، 2 سال کے بعد اسمبلی کے قانون بھی بدل جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد تو آرڈیننس بھی بدل جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا قانون ہے کہ 1400 سال ہو گئے نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا؟ اور دشمن جتنا غور کر رہا ہے، آپ اسی نکاح طلاق کو دیکھ لیں، اب پوری دنیا یورپ پریشان ہے اور غور کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو اسلام کا نظام ہے نا، یہ بس یہی ایک نظام ہے، ورنہ تو معاشرہ قائم ہی نہیں رہتا، ہمارے پاس تو پتہ نہیں لگتا باپ کون ہے۔ ماں کا تو پھر بھی پتہ ہوتا ہے بچوں کو، وہ اس کے پیٹ سے نکلے ہیں نا، لیکن باپ کا پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ ماں سے پوچھیں تو وہ بھی نہیں بتاتی شرم سے کس کس کا نام لے، کوئی کہتی ہاں بس تمہارا باپ تو ہے لیکن پتہ مجھے بھی کم ہے، میرا خیال ہے کہ فلاں ہے۔
وہ کہتے ہیں جی اب دونوں کے ٹیسٹ کراؤ تاکہ کوئی دیکھے کہ ڈی این اے ملتا ہے تو شاید وہی باپ ہو، یعنی بیٹا ٹیسٹ کرا کے پتہ کرتا ہے کہ واقعی میرا باپ ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے، ایک نکاح طلاق، اس کے اندر پھر احکام دیے، نکاح ہے، مہر ہے، شہود ہیں، گواہ ہیں، عقد ہے، اعلان ہے، تو اس کے بعد اگر جھگڑا ہے طلاق ہے، پھر رجی ہے، بائنہ ہے، مغلظہ ہے، پھر طلاق کے بعد عدت ہے، موت کے بعد عدت ہے، اگر عورت حاملہ ہے عدت ہے، غیر حاملہ ہے عدت ہے، حیض آ رہا ہے اتنی عدت ہے، حیض نہیں آ رہا اتنی عدت، یعنی ایک ایک جزی جو اسلام نے بیان کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھوڑا سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی کذالک نفصل الآیات، ہم نے تو اسی طرح کھول دی ہیں اپنی آیات، اور پتہ لگ جائے کہ مجرم کون ہے، کہ پھر ایک سبزی، اب دیکھو نا جی کعبہ شریف سامنے موجود ہے، میں کہتا ہوں یہ کعبہ ہے، ایک آدمی کہا جی نہیں ہے، اب اس کا کی علاج ہے میرے پاس، جناب اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس، ابھی کعبہ شریف بھی بابا یہ کعبہ شریف، کہتا نہیں جی نہیں یہ تو کعبہ شریف، وہ اللہ کے بندے یہ کعبہ شریف ہے، جتنے بندے بیٹھے ہیں سب سے پوچھ رہے، سب کہتے ہیں بابا یہی کعبہ شریف، نہیں جی نہیں یہ کعبہ شریف، اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں۔ ایمان سے کہیں، اسلام کہتا ہے قبر پہ سجدہ نہ کرو، قبر والے سے دعا نہ مانگو۔ اچھا اب ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، ناراضگی کی کوئی بات نہیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ کھڑا مانگ رہا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ قرآن شریف میں وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث شریف میں کہتے ہیں نہیں، صحابہ نے کیا کہتے ہیں نہیں، اہل بیت رسول پاک نے کبھی قبر پہ سجدہ کیا نہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی ہمارا باپ دادا کرتا تھا، اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اچھا ابھی جس کو تم سجدہ کر رہے ہو اور جس سے تم مانگ رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہاری کہ تمہاری بات اس نے سن لی ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی ہو تو چلو آپ مجھے بتا دیتا کہ میرے عقل میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، یا یہاں بھی تو آخر صحابہ کی مزارات موجود ہیں، بی بی خدیجہ کا مزار ہے جو محسن اسلام ہے، محسن محمد مصطفیٰ ہے، بی بی خدیجہ سے بڑی شان والی کوئی عورت ہے دنیا میں؟ بھائی آپ ان کی قبر پہ جا کے پوچھیں، دلیل دیں، کوئی بات تو کریں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہ کرو سجدہ، آپ کہیں گے جی کیوں نہ کریں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اچھا جی ایک آدمی ہے، اس کا ستاروں پہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ستارے سارا کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دلیل دو۔ بس یہ دیکھو نا، بس وہ حساب کرتے ہیں، ستارہ ادھر گیا یہ ادھر گیا، یہ یوں ہو گیا یہ یوں ہو گیا۔ اچھا بھی اب تو ستارے دن آ گیا، ڈوب گئے، پھر وہ کدھر گئے کام کرنے والے؟ وہ تو کام کرنے والے غائب ہو گئے خود، وہ ان کا ماننے والا کوئی مر جائے وہ تو غائب ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی کیا مدد کریں گے بیچارے؟ وہ تو رات کو آئیں گے نا، اتنی دیر میں تو لاکھوں بندے مر گئے تھے۔ کوئی دلیل تو، اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ جب دیکھا تاروں کو تو کہا اچھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ہے خدا ہے، یہ رب ہے۔ جب وہ چھپ گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے، روشنی ماند پڑ گئی، کہا اچھا یہ ڈوب جائے وہ بھی خدا ہے۔ اچھا خدا ہے، رات کو نکلتا ہے دن کو چھپ جاتا ہے، چاند نکلا ہے، اچھا یہ ان تاروں سے کچھ بڑا رب ہے۔ اب جناب بادل کا ٹکڑا آ گیا، چاند، حضرت چاند بھی رخصت، وہ پوجا کرنے والا چاند کی پوجا کر رہا ہے، چاند صاحب خود رخصت ہو گئے، بے نور ہو گئے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، یہ ہے رب۔ سورج آ گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا رب آ گیا تمہارا۔ اب شام کو سورج بھی غائب، انہوں نے کہا اچھا خدا ہے کہ سارا دن تو کھڑا رہتا ہے، شام کو چھپ جاتا ہے، تو زمین کے نیچے چلا گیا، کہیں چلا گیا، اچھا خدا ہے جو نیچے چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام جو بات آپ کو کہتا ہے
اسلام کہتا ہے کہ جناب ایک بندہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 خاوندوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام کے پاس دلیل ہے بھی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 خاوند ہیں، عورت ایک ہے۔ اب جناب وہ کہتا ہے رات میرے پاس گزارو، وہ کہتا ہے نہیں آج رات میرے پاس گزارو، پہلے تو جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو چاروں اگر تکڑے ہیں تو ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے۔ اچھی شادی کی کہ شوہر مر رہے ہیں، وہ بیگم صاحب بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جناب بچہ پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ اچھا ہمدردی چاروں کو نہیں، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میرا نہ ہو اس کا ہو، میں خواہ خواہ دوسرے کا بچہ پالتا پھروں، میں کیوں خرچہ دوں؟ لیکن اگر مرد ایک ہے تو نطفہ تو ایک ہی رہے گا نا، بہت الگ الگ ہے، ٹھیک ہے ایک بچہ اس کس سے پیدا ہو گیا لیکن باپ تو ایک ہے، تو نسب تو نہیں بگڑا۔ اسلام کے پاس تو دلیل ہے، اسلام کا اسلام کے بعد تو حکم کی دلیل ہے۔ اچھا جی دیکھو جی اسلام میں سب کچھ اچھا ہے لیکن ایک خاوند جب چاہے طلاق دے دے۔ وہ بابا اگر عورت شرافت نہ کرے یا عورت گندی نکل آئے یا عورت میں عیب ہو یا عورت بد کردار ہو تو کیا کرے؟ یعنی ساری زندگی برداشت کرے، بغیرت بن کے زندگی گزارے؟ اچھا عورت بدماش بھی نہیں، بری بھی نہیں، اچھی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں رہی کہ خاوند کے حقوق ادا کرے، کیا کرے؟ ہم کے پاس تو دلیل ہے۔ اسلام تو کوئی بات آپ کو زبردستی نہیں منواتا، اسلام نے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں آپ کے اوپر زبردستی ڈنڈے کے ساتھ داخل کیا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ بھی جوا حرام ہے۔ بھی کیوں حرام ہے؟ میں کہا جوا ہے کہ 1 منٹ میں چاہے آدمی کلاش ہو جائے یا 1 منٹ میں چاہے لاکھ پتی بن جائے۔ اچھا 1 منٹ میں اگر لاکھوں جیت لیے تو بغیر محنت کے دولت آئی پھر گناہ کرے گا، مفت آ گئی نا؟ کیا نہیں بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں کیسی بگڑی ہوتی ہیں؟ کیونکہ کما تو باپ گیا نا۔ آپ یہاں بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں، پیچھے بچے تو جو مرضی آئے نخرے کریں نا، محنت تو آپ کرتے ہیں، دھوپ میں تو آپ جلتے ہیں، ان کو تو پیسہ پہنچتا ہے، ڈرافٹ چلا جاتا ہے ماشاءاللہ، ان کو کیا درد ہے؟ جب سود کی کمائی ہے یعنی پیسے ڈالے ہوئے ہیں، وہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر میں سویا ہوا ہے، 10 لاکھ روپیہ سود پہ ڈال دیا، مزے سے سود کھا رہا ہے گھر، اس کو کیا درد ہے تمہارا؟ اچھا اس نے آگے بینک کو دے دیا ہے، آپ کو دے رہا ہے 7%، 8% پہ آگے دے دیا، پیسہ تمہارا ہے، 1% گھر بیٹھے کما رہا ہے وہ۔ 8 والے نے پھر آگے 10 والے کو دے دیا ہے، وہ گھر بیٹھے 2% کما رہا ہے۔ لیکن اگر تجارت کرو گے تو پھر محنت کرو، خریدو گے، بیچو گے، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، بھاگو گے، دوڑو گے، پسینہ بہاؤ گے، تو پھر وہ پیسہ جب ملے گا تو اس کی عزت ہوگی، قدر ہوگی، وہ حلال کے رستوں میں خرچ ہوگا۔ اسلام نے کہا جوا حرام ہے، میسر حرام ہے، ربا حرام ہے، تجارت حلال ہے، تجارت کرو، تھوڑی چیز سے لاکھوں بنا لو، کوئی بات نہیں، اللہ نے حلال رکھا ہے، تجارت کرو، کاروبار کرو، ایک سامان لیتے ہو، بیچ دیا، نفع آ گیا، پھر لے لیا، بیچ دیا، پھر لے لیا، بیچ دیا، پھر لے لیا، بیچ دیا، 2000 ریال ہے تمہارے پاس، اگر سال میں تم 20 چکر لگاؤ تو 40,000 کا کاروبار کر لیا نا، حالانکہ ہے تو 2000۔ لیکن وہ جو تم محنت کر رہے ہیں اسی محنت میں برکت ہے، اسی محنت، جب محنت کے ساتھ چیز آئے گی تو اب کہو گے یار ضائع نہ کرو، اچھا زیادہ ہو گئے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کوئی مسجد بنوا دوں، کوئی مدرسہ بنوا دوں، فلاں علاقے میں پانی نہیں ہے یار وہاں ایک نل لگوا دوں، ایک کنواں کھدوا دوں، لوگ پانی پیئیں گے، مجھے دعا کریں گے، فلاں جگہ پر یار میں گیا مدرسہ تو ہے بیچاروں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کو کتابیں خرید دوں، فلاں جگہ کہ یار مسجد تو ہے وضو کی جگہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، اچھا یار میرا تو 1000 ریال ہے نا، وہاں 14,000 سے وضو کی جگہ ٹھیک ہو جائے گی، چلو جتنے لوگ نماز پڑھیں گے میرا حصہ ہو گیا، تو وہ پیسے پھر اللہ کے دین میں لگے، اللہ کی رضا میں لگے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے دلائل کھول دیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ معاند ہیں، معادل ہیں، ضد ہے، اناد ہے، ورنہ جانتے ہیں کہ میرا مدنی محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب کبریا پر۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اے لِتَسْتَبِينَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یا مخاطب سبیل المجرمین، تاکہ یا تو خطاب محمد پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر مخاطب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تاکہ راستہ مجرموں کا جو ہے، مشرکین کا جو ہے، معاندین کا بھی ہے، وہ بھی کھل جائے۔ اور فرمایا اعلان کر دے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے ظالموں، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں، میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کو تم نے چھوٹے چھوٹے آلیہ اور خدا بنا رکھا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے منع کر دیا اور فرما دیا قل لا اتبع اہواءکم، اور میں کبھی تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں، تمہاری باتوں پہ نہ چلوں، تمہارا کہنا نہ مانوں، کیونکہ اگر میں نے بھی تمہارا کہنا مان لیا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، پھر تو گویا میں بھی راستے سے بچک گیا، ہٹک گیا۔ ایک ہے جی نہ ماننا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا اس دور میں، آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، ان کا بھی ایک وید ہے جس کا نام ہے سام وید۔ ان کے کئی وید ہیں نا، ان کی کتابیں ہیں نا، بعض کتابیں تو ان کی جیسے گیتا ہے، رامائن ہے، اسی طرح کچھ کتابیں ہیں جن کو وید کہتے ہیں، تو ایک ان کا ہے سام وید۔ سام وید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پالنہار ایک نبی بھیجیں گے جس کا نام احمد ہوگا، یعنی تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا۔ تو نہ مانو تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ہے کہ نہ مانو۔ اب اسی سے آپ اندازہ کریں، ایمان سے کہیں کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کیا کرو، اللہ ہمیں حضور کی محبت دے، اللہ سے مانگا کرو اور سچے دل سے مانگا کرو کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا عشق اور غلامی نصیب فرمائے۔ اگر حضور کی محبت نہ ملی نا تو پھر نجات نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اگر سرکار دو جہاں کی محبت کی بھیک نہ ملی نا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ لا یؤمن حضور نے فرمایا ایمان ہوگا ہی۔ ایمان سے کہیں، جب میرے مدنی مکے میں تھے آپ کے پاس کیا تھا؟ جائیداد تھی، دولت، طاقت، شوکت، علم یجد کا یتیم، اور وہ یتیم مکہ بغیر کسی اسباب کے کھڑا ہو اور اشارہ کرے اور آسمانوں پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور پھر بھی نہ مانو، اس کا کوئی حل ہے دنیا میں؟ یعنی کوئی وسائل نہیں، ذرائع نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دولت نہیں، پیسہ نہیں، قوت نہیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ چلو جی ہو گیا، کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں۔ اس نے فرمایا وہ معلومات کا تو فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، دیکھو دیکھ لو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں دو ٹکڑے بھی ایسے ہوا کہ ایک ٹکڑا اس طرف ہے پہاڑ کے اور ایک اس طرف ہے، اتنا واضح ہے، ہاں واضح ہے، اتنا کھلا ہوا ہے، عجیب شان۔ اب جناب آئے، ہاں بھائی قریش والو، ابو جہل اینڈ کمپنی، اب تو بات کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، قد سحرنا محمد، حضور نے جادو کر دیا۔ او بدبختو، تم تو گھر سوئے ہوئے تھے، جادو کیسے ہو گیا؟ اور جادو تو کوئی بندہ سامنے بھی تو ہو نا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ جادو۔ اچھا جی، تو نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، جلدی نہ کرو،
کل صبر کرو. باہر سے جو لوگ آئیں گے نا مکے سے دور والے, ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے دیکھا, اب جو آئے پوچھیں وہ کہ ہاں دیکھا تھا, کہنے کہ ہاں ان پہ بھی جادو ہو گیا. وہ تو مکے میں بھی نہیں تھے بدبخت, ان پہ کیسے جادو ہو گیا؟ تو اس کے واسطے میں بات نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تو بدبخت ہیں, یہ جس طرح میں چل رہے ہیں اعلان کر دیں کہ لا اعبد ما تعبد, کھول کے کہہ دو قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ علی بصیرۃ من شریعۃ اللہ التی اوحی اللہ الی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کھول کے کہہ دیں کہ میں بصیرت پہ ہوں, ایسے نہیں جو اللہ نے میرے بعد شریعت وحی فرمائی ہے اس پر میرے بعد ادلہ ہیں, دلائل ہیں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَنِي مِنَ اللَّهِ, اور تم نے جو اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی, قرآن بھیجا, تم نے تکذیب کی. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَيْ مِنَ الْعَذَابِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَيْ إِنَّمَا يَرْجِعُ أَمْرُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ ان شاء اجلکم ما سألتوه من ذلك وان شاء انذرکم واجلکم لما له في ذلك من الحکمت العظیمہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں کہ جو تم مانگتے ہو عذاب وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو جلدی عذاب بھیج کے تمہیں ہلاک کر دیں, اور اللہ چاہے تو تمہیں مہلت دے دیں, تمہیں وقت دے دیں, تمہیں مہلت دیں سوچنے کی تک تم, اور اس مہلت دینے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. یقص الحق وهو خیر الفاصلین, هو خیر من فصل القضایا وخیر الفاتحین فی الحکم بین عبادہ, وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درمیان میں. اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دیں, اللہ چاہے تو تمہیں مہلت دے دیں. یہ معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تمام دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بات جو تھی اس کو کھول کے واضح فرما دیا. اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلائے. ہماری نماز ظہر ہے 4 رکعت, ہم داخل ہوئے ہیں 1 رکعت, تو 1 رکعت یعنی ہمیں مل گئی اور 3 رکعتیں ہمیں نہیں ملی. اب کھڑے ہونے کے بعد آپ 1 رکعت پڑھیں گے تاکہ 2 ہو جائیں, جو کہ قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کیونکہ آپ جب بھی ظہر پڑھیں گے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا, 1 رکعت پڑھ کے تو کبھی نہیں بیٹھتے نا. اب آپ کی چونکہ 1 رکعت ہے تو 1 رکعت جب ملا دیں گے تو کتنا ہو گئی؟ 2 ہو گئی. آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت اور پڑھیں گے تو اب آپ کی کتنی ہو جائیں گی؟ 4. پھر قاعدے میں بیٹھ جائیں گے. پہلا قاعدہ جو آپ بیٹھے ہیں 1 رکعت پڑھ کر, وہ تو آپ مجبور تھے کہ امام کے ساتھ بیٹھنا ہے, کہ جب امام بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیسے کھڑے ہو جائیں؟ آپ ملے ہیں 1 رکعت میں اور وہ آخری رکعت ہے, تو امام کے ساتھ آپ 1 رکعت پڑھیں گے, امام تو بیٹھ جائے گا نا تشہد میں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امام بیٹھے رہے اور ہم کھڑے ہو جائیں. ہم نے تو امام کی اقتداء کرنی ہے, امام کی اتباع کرنی ہے. یہ کہنا کہ 3 تشہد ہو جائیں گے, 3 تشہد میں نماز تب نہیں ہوتی جب تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو 3 تشہد بیٹھو, یا تم امام ہو اور 3 تشہد بیٹھ جاؤ تو پھر نماز نہیں ہوگی. یہ تمہارے 2 تشہد ہیں. 1 تشہد جو ہے وہ تو تمہارا بوجہ امام کی اقتداء کے ہے کہ چونکہ تم نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی, اب امام چونکہ بیٹھ گیا ہے آپ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے تو کھڑے ہو نہیں سکتے. اگر تسبیح جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ 1 ہاتھ میں پڑھیں یا دونوں میں, افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر کام جو خیر کا ہے وہ داہنے ہاتھ سے, لیکن اگر بائیں ہاتھ پہ بھی کسی نے پڑھ لی تو کوئی منع نہیں ہے, وہ بھی ہاتھ ہے. اللہ کا ذکر تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک حدیث میں اپنے باپ سے سنا تھا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے عقیدے اور یقین کے مطابق دیتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی بزرگ پر بھی عقیدہ رکھ لے تو اللہ دے دے گا, چونکہ اللہ جب عقیدے کے مطابق دیتا ہے تو وہ عقیدہ ہم نے رکھ لیا.
یہ ٹھیک بات ہے، بڑا اچھا مسئلہ سمجھا تم نے والد سے۔ اللہ کے بندے، ایک حدیث میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے یقین و گمان کے مطابق ہوں۔ اگر مجھ سے رحمت کی امید کرے گا تو میں بھی رحمت کروں گا، اگر وہ مجھ سے عذاب کی امید کرے گا تو میں بھی عذاب کروں گا، کیونکہ جیسا گمان رکھے گا ویسا کروں گا۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم دوسرے کے ساتھ بھی رکھو تو اللہ اجازت دے گا، کہ کفر کرو تمہارا عقیدہ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میرے اللہ کا تم نے اعتقاد رکھا ہے، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے کہ غیروں سے نہ مانگو، تو اس پر عقیدہ رکھنا یا حدیث کو۔ اسی لیے ہم بار بار جو روتے ہیں نا اللہ کے بندے، حدیث قرآن ہمارے آنکھوں پر، یاد رکھو، لیکن حدیث و قرآن کے سمجھنے کے لیے ان رجال کی ضرورت ہے، ان علماء کی ضرورت ہے جن کی قرآن و حدیث پہ نظر ہوتی ہے، ورنہ پھر تم اسی طرح سمجھتے رہو گے۔ اچھا، ایک آدمی کہے کہ میرا اللہ پہ یقین ہے لیکن میں کام کفر والا کروں گا، اور بس اللہ پہ چونکہ یقین ہے لہذا اسی کے مطابق مجھے مل جائے گا، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کے بندے، جب اللہ کے احکام کے خلاف تم عقیدہ رکھو گے، جیسے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں کہ میں تعویذ پہنوں گا تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تم تعویذ کے سپرد، تم جانو تعویذ جانو، اور جو اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے معاملات اللہ خود رکھتے ہیں، کیوں کروڑوں لوگ ہیں جو تعویذ نہیں پہنتے، ان کے بھی تو کام ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ہے اصل بات، حدیث کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک حدیث مبارک کی سمجھ دے۔ میں نے مدینہ منورہ میقات نہیں میقات ہے، میقات پہ پہنچا، احرام باندھا، نیت کی، لیکن میں نے غلطی سے چپل نہیں پہنی۔ چپل پہننا کوئی ضروری نہیں، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ یہ تو اس لیے ہے کہ بھی چپل جو ہے اس میں سارا پاؤں کھلا رہتا ہے، کسی کا اعتراض نہیں رہتا، کسی قول پر بھی کوئی جھگڑا نہیں رہتا، ورنہ کوئی ضروری نہیں چپل پہننا، جو تمہاری جوتی ہے وہی پہن لو۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر بوٹ بھی ہیں تو بس پاؤں اس کے اوپر رکھ دو، ایڑی کو سیدھا کر کے اسی کو پہن لو، کوئی منع نہیں۔ اور پھر تم نے تو بس میں چپل پہن بھی لی، تمہارے عمرے میں کوئی حرج نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی واب نہیں، نہ چپل پہننا ضروری ہے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے ہاتھ سے آدمی جو ہے وہ مر گیا، لیکن اس مرنے والے کے ورثاء نے مجھے دیت جو تھی وہ معاف کر دی، اور قاضی کی عدالت میں جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے مجھے بری کر دیا کہ بھی چونکہ وارثوں نے دیت معاف کر دی ہے لہذا تمہیں ہم چھوڑتے ہیں، لیکن 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو جب مجھے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو یہ 2 مہینے کے روزے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندے نہ۔ جس بندے کو تم نے مارا تھا وہ تمہارا تھا یا اللہ کا تھا؟ ہاں جی، وہ بندہ کس کا تھا؟ تو اس میں 2 حق ہو گئے، ایک وارثوں کا اور ایک اللہ کا۔ وارثوں نے تو معاف کر دیا تو اللہ کا حق، اللہ کے بندے کو جو تم نے مارا ہے یہ وارثوں نے تو معاف کر دیا، پیسے تمہیں بچ گئے، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ چھٹی۔ اللہ نے بھی تو اپنے بندے کی عزت رکھی ہے نا، مقام رکھا ہے کہ تم نے چاہے غلطی سے مارا ہے 2 مہینے روزہ رکھو، بھوکے مرو، پیاسے مرو، پتہ لگے تمہیں کہ کسی بندے کو میں نے مارا تھا، کہ تم اللہ کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، روزے رکھو، اپنے آپ کو بھوکا مارو تاکہ وہ نفس جو ہے وہ تمہارا نفس مرے۔ اللہ کا حق ہے، چاہے وہ رسا دیت معاف کر دیں یا نام کریں، تم نے دیت بھر دی پھر بھی روزے رکھنے ہوں گے، وہ بندوں کا حق ہے، یہ خدا کا حق۔ قاضی نے جو فیصلہ فرمایا بالکل درست فرمایا۔ ایک آدمی کراچی سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا، جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کے ویزے میں کوئی غلطی نکلی، تو ویزے کی غلطی کی بنا پر انہوں نے اس کو اسی جہاز پر فوراً واپس کر دیا۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ مکے میں بکری بھیج کے ذبح کروائے، پھر سر منڈائے اور پھر احرام کھولے، یہ نہیں کہ اسی وقت چادریں کھول دے، وہ احرام میں رہے گا
جب تک کہ اس کی دم ادا نہ ہو جائے۔ دم ادا ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں دم احصار، کہ اگر کوئی عمرے والا یا حج والا محصر ہے، احصار ہو گیا، جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا حدیبیہ، آپ رک گئے، تو اب جب آپ واپس جانے لگے تو پہلے آپ نے جانور ذبح کیے، پھر اپنے سر پہ اسرا پھروایا اور پھر احرام کھولا۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اگر تم کھول کے چلے گئے، اب بھی حال یہی ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو اور وہاں سے پیسے بھیج کر مکے میں ایک بکری ذبح کرواؤ اور بال کٹواؤ۔ میں نے ایک دکان جو ہے 50,000 ریال کرائے پر لی ہے اور 10,000 ریال جو ہے میں نے ان کو پیشگی دے دی، ہمارا معاہدہ طے ہو گیا۔ اب 2 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھئی نہیں لینی چاہیے، یہ کرایہ زیادہ ہے یا مہنگا ہے یا ایسا ہے۔ اب وہ جو مالک ہے وہ مجھے پیشگی جو میں نے دی تھی واپس نہیں کرتا، وہ ٹھیک کہتا ہے، کیوں کرے واپس؟ تمہارا تو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ، وہ کیوں واپس کرے؟ تو اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس کے بعد 2 آدمی 4 آدمی لے کے بتلاؤ میں غریب ہوں، میں گھر بیٹھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے مہربانی کریں، ورنہ فقہا اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ضبط کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، دعا مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے بعد 1-2 آدمی لے جاؤ، ورنہ تم نے خود معاہدہ کیا ہے، تم نے خود دیا ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ جی ہمارے ہاں انڈیا میں اگر جماعت میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز فاصل کی، بھئی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو صفیں ہیں اس میں مرد کھڑے، جب مردوں کی صفیں ختم ہو جائیں تو بچے پیچھے صف بنائیں، عورتیں اس کے بعد صف بنائیں۔ یہ ہے شریعت کا حکم، بھئی فاصلے میں درمیان میں چھوٹے بچوں کو کھڑا نہ کیا جائے۔ ہاں اگر بچہ بڑا ہے، 12 سال 10 سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو یا تو آگے کھڑا کر دو یا بالکل ان کو پیچھے بھیج دو۔ اور یہاں لوگ کھڑا کر لیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا حرم ہے، بچے کو چھوڑیں تو گم ہو جاتا ہے، ڈھونڈے کہاں؟ دیکھا نہیں آپ بیچارے بچے کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بچہ گم ہو گیا، باپ بیچارہ نماز پڑھ رہے ہو تو بچہ ہے چھوٹا، اس کے بعد چل گیا، اس لیے وہ پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو ساتھ تو کھڑا ہوگا نا، بھاگنے لگے گا تو پکڑ لوں گا، پتہ تو لگے گا نا کہ بھاگ رہا ہے، تو مجبوراً ایسا کرتے ہیں، ورنہ حکم شریعت کا یہی ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں بناؤ، مردوں کے بعد بچوں کی صفیں بناؤ، ان کے بعد جو ہے عورتوں کی صفیں بناؤ۔ امام نے اگر سیدھے والی آیت جو ہے مائکروفون میں سپیکر میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، سجدہ کرنا پڑے گا جب سن رہے ہو، تو امام پڑھ رہا ہے نا، ٹیپ تو نہیں پڑھ رہی۔ ٹیپ کا مسئلہ ہے کہ ٹیپ اگر پڑھ رہی ہو تو سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے تو جو لوگ باہر ہیں جب اس کے پیچھے ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ تلاوت کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کوئی بات ہے کہ باقی نماز کے سجدے ہو جاتے ہیں، تلاوت والا نہیں ہوتا؟ ہاں وہ یہ ہے کہ بعض علماء منع کرتے ہیں، کیا مانا کہ مجمع اگر بہت زیادہ ہے تو امام کو اس صورت کو نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو غلطی میں نماز خراب نہ ہو جائے، وہ مانا یہ ہے۔ لیکن اگر امام نے پڑھا تو سجدہ تو کرنا پڑے گا، ہم امام کے تابع ہیں۔ حج کے پہلے ہم مینا میں کام کر رہے تھے تو حج کے دنوں میں ہم نے نماز مسجد خیف میں امام کے پیچھے پڑھی اور وہ قصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں، کوئی لوٹانے کی ضرورت نہیں، چاہے حنفی بھی ہو، نماز ہو گئی۔ جب جماعت مل جائے تو اللہ نماز قبول کرتے ہیں، جماعت ہو گئی، جھگڑے میں نہ پڑا کریں۔ اگر کوئی چھینکے تو چھینکنے والے کو کہنا ہوتا ہے الحمدللہ، سننے والے کو کہنا ہوتا ہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے گا کہ یہدیکم اللہ۔ اگر کہتے ہیں خوشی کی خبر سن کے کسی نے کہا الحمدللہ، تم بھی کہہ دو، مسلمان بھائی ہے اس کو خوشی ہو رہی ہے، تم بھی کہہ دو الحمدللہ، یار میں نے اپنے بھائی کو خوش تو دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کو خوش تو دیکھا ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو
مسلمان کوئی بات کرے اور دوسرے کو خوش کر دے، خوشی پہنچائے، تو اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں کہ میرے بندے کو اس نے خوش کیا۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، نفل پڑھیں، خیراتیں کریں، اور ضرور کریں۔ اچھے بیٹے کی تو علامت ہی یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو جو حلالی بیٹے ہیں، فرما بردار بیٹے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے نفلی عبادات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور ان کے کرنے سے اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اگر میں طواف کر رہا تھا اور کسی ساتھی نے آگے کہا السلام علیکم، تو میں جواب دے سکتا ہوں؟ ہاں بالکل دے سکتا ہوں۔ طواف میں بات کرنے کی اجازت ہے، نماز میں جواب دینے کی اجازت نہیں۔ اگر طواف میں کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام۔ اگر طواف کرتے کرتے کسی نے عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ بھی بتا سکتا ہے، یعنی بلا وجہ دنیا داری کی باتیں نہ کریں، ورنہ کوئی مسئلے کی بات ہے، دین کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی کہ دم کی بکری جو ہے غریبوں کو دے دی گئی، انہوں نے گوشت بنایا، تقسیم کیا، اب غریبوں نے وہ گوشت بیچ دیا، ان کی مرضی ہو جو کرے، تم نے تقسیم کر دی، وہ کھائیں بیچیں، اب ان کا ملک ہے۔ لیکن دیکھنا صحیح، بعض غریب اسی قسم کے ہیں، اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ دم کا گوشت آئے تو بیچیں، وہ تو کاروباری ہیں، وہ غریب تھوڑے ہیں۔ وہ ایمان سے کہو بھلا، جس غریب کو 10 دن کے بعد گوشت ملے وہ کھائے گا؟ وہ تو غریب جو ہوگا وہ تھوڑا بیچے گا۔ یہ جو بیچنے والے ہیں نا، یہ کاروباری ہیں، یہ تو مینا سے بھی بکریاں اٹھا کے بیچتے ہیں اللہ کے بندے۔ تم نے کوئی لمبا چوڑا واقعہ لکھا ہے، میرے والدین ظالم ہیں، میں تنخواہ دیتا رہا، میری شادی کرائی، پھر شادی بھی طلاق ہو گئی، اور زیور جو ہے پتہ نہیں وغیرہ وہی انہوں نے رکھ لیا ہے، تو پھر یہ والدین کا جھگڑا ہے، تو بیٹا کیا کرے؟ صبر کرو بس، والدین کا مسئلہ ہے بابا، ظالم ہو کافر ہو، باپ تو باپ ہے نا، صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کو معاف کر دو، تمہاری وجہ سے نا قبر میں پکڑا جائے غریب، تم معاف کر دو، اللہ تمہیں اور بدلہ دے دیں گے کدھر سے۔ میں ایک دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، والدین تم شادی کر لو، کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں مانتے تم کر لو شادی، لیکن بہرحال والدین نے جو کچھ کیا ہے ان کو معاف کر دو، بخش دو۔ والد والد ہیں، اچھا ہے، برا ہے، ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، والد والد ہے، ان سے جو بھی غلطی ہوگی ان کو معاف کر دو، اللہ تمہیں اتنا پیسے کسی اور جگہ سے دے دے۔ میں طائف سے بغیر احرام کے داخل ہوا، عمرہ تو کر لیا ہے، تو اب تو دم دینی پڑے گی، آپ عمرہ نہ کرتے تو پھر تو آپ کام کے لیے آئے تھے نا، جب عمرہ کیا اس کا مطلب ہے آپ کی نیت عمرے کی تھی، اس لیے آپ نے میقات سے تجاوز کیا، بغیر احرام کے آپ کو دم دینا ہوگا۔ کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کام ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، کسی کو ملنے گیا، عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑتا، لیکن تم نے جو عمرہ کیا ہے تو مانا ہے کہ تمہاری نیت تو تھی، ورنہ تم عمرہ کیوں کرتے؟ تو لہذا اب عمرہ تو تم نے کر لیا، لیکن دم ادا کرو، تجاوز میقات تم نے کیا ہے بغیر احرام کے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمانان کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ وہاں جو بھی مجاہد کفر کے مقابلے پہ لڑ رہے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مشرکین اور بت پرستوں پہ اپنا قہر و عذاب نازل فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی مانوی سب بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما،
یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.